پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا اس کے بارے میں. سنیے. مذہب مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں. مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھیں، اور اب تو خیر بالکل ہی میں نے آئی ایم اے لیپسڈ طرح کی باتیں اس وقت میں انسان کے دماغ میں آتی ہیں جب انسان پروردگار عالم کی ذات کو انسانوں کے ساتھ میں کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے انسان ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اس پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے، اس پوری دھرتی کو، اس پورے سورج کو، آسمان کو، اتنی بڑی کائنات کو، گیلیکسیز کو، یونیورس کو اس نے بنایا ہے. آپ آدھا یونیورس بنا کر کے دکھائیے، زیادہ نہیں، آدھا یونیورس بنائیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور پروردگار عالم کے اندر بڑی مشابہت ہے تو بنا کر کے دکھائیے. یہ نہیں ہو سکتا نا. انسان کے تو ذہن ہی اتنی بڑی کائنات ہے کہ جس کو پڑھ کر کے اسٹڈی کر کے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے ذات جیسا سمجھ کر کے مشابہت دینا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بیوقوفی شاید کچھ اور نہ ہو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت بڑی عقل مندی ہے کہ خدا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا انسان، اس کے پاس میں بھی صرف اتنی ہی پاور ہوتی ہے جتنی انسان کے پاس میں، اور وہ بھی اپنے کاموں کو ویسے ہی کرتا ہے جیسے انسان، تو بھائی کر کے دکھائیے نا. بس آپ سے میری یہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ صرف آدھا یونیورس بنا دیجئے. جتنا بڑا یونیورس ہے، چلے آدھا یونیورس کو چھوڑیں، کوئی ایک گیلیکسی بنا کر کے دکھا دیجئے. آپ ایک گیلیکسی بنائیے اور اس کے اوپر جو گرہ بنائیں گے آپ سارے کے سارے بالکل اسی اماؤنٹ کے اندر ہوں، اور اس کے اوپر اس میں اسٹیروٹائٹس اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کے اندر اتنے سور منڈلز وغیرہ، سورج، تارے اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، گرہ، وہ سارے کے سارے آپ نے بنانے ہیں. پانی بھی اس کے اوپر آپ نے بنانا ہے، اس کے اوپر برف بھی آپ نے جمانا ہے، گھاس بھی آپ نے اگانی ہے، پیڑ، یہ ساری چیزیں آپ نے خود بنوانی ہے. مٹیریل بھی آپ نے خود لانا ہے، مٹیریل بھی آپ نے خود بنانا ہے. مٹیریل جو ہے اس کا، یہ بنانے کا، یہ بھی آپ نے خود پیدا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دنیا کے مٹیریل کو یوز بھی کریں، نہیں، وہ بھی آپ نے خود پیدا کرنا ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. انسان کی تو اوقات ہی کیا ہے. را مٹیریل جو ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ نے خود پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آدھا یونیورس بنانا ہے. چلے آدھا یونیورس چھوڑ دیں، آدھی گیلیکسی بنا کے دکھائیے. آپ نہیں بنا سکتے. اور آپ یونیورس کو بنانے والے پروردگار عالم سے ایک انسان کا کمپیئر کر کے بیٹھ گئے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. پروردگار عالم ہم سب کو عقل کی توفیق عطا فرمائے. میری ہمدردی ان تمام لوگوں کے ساتھ میں ہے جو اپنی آخری عمر میں بھی تلاش نہیں کر رہے اپنی زندگی کے مقصد کو. وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ابھی ان کا فیوچر آ رہا ہے نا، آنے والا ہر وقت ان کا فیوچر ہے. ان کو سوچنا چاہیے نا، آنے والا ہر لمحہ آپ کا فیوچر ہے. کیا آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ پروردگار میرے مرنے کے بعد میں میرے ساتھ میں کیا ہوگا؟ دنیا کے بارے میں سوچنے سے بھی مولا نے منع نہیں فرمایا ہے. دنیا میں جینا کیسے ہے، یہ جینا سکھانے کے لیے تو خود نبی پاک علیہ السلام کو بھیج دیا پروردگار عالم نے. یہ بتایا ہے کہ سلوک کیسے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جینا سکھایا ہے. لوگ جانتے ہیں گھر والوں کے ساتھ میں کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا سلوک ہو سکتے ہیں، شادی کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں، ان میں کس طرح سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، دوسروں کے ساتھ میں بھلائیاں پیدا کرنا، اور یہ کس طرح یہ انسان کے لیے کتنا بینیفیشیری ہو سکتا ہے، بینیفیشل ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں کس نے بتائی آپ کو؟ اور یہ تمام باتیں پروردگار عالم کے مادھیم سے بیان کر کے پوری زندگی کو ایک اچھی راہ کے اوپر کس نے چلایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے اندر ہی چلایا ہے نا آخرت کے واسطے. تو دنیا ایسے بھی آتا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں تم بالکل آنکھیں بند کر کے رہو اور باقی تم کو اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، باقی اپنے کمرے میں پڑھ کر کے صرف اور صرف خدا تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. ساری باتیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، مولا کریم نے خود رزق تلاش، ارے کیا کچھ کرنے کا حکم نے دیا پروردگار عالم نے، آپ بتائیے. لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ ہم لوگ اسلام کو پڑھ کر کے کتنا سمجھے ہیں اور کس طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے تھوڑا سا. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری تو ہمدردی ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ میں جو آخری وقت میں اپنے ساتھ میں غلط سلوک کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ مولا کریم ان کو ہدایت دے، وہ ایمان کو، اسلام کو ایکسیپٹ کریں، اور مولا کریم اس کے بعد میں جب ان کو موت دے تو مولا کریم ان کو آرام کی جگہ پر رکھے،
ان کو عذاب سے محفوظ رکھے پروردگار عالم، ان کو ایمان کی توفیق پر اور اس کے بعد میں موت عطا فرمانے کے بعد میں ہماری دعا ہے، ہماری ہمدردی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے بہک جاتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ میں ہی ایک طرح سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔